ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقت امتی علی یدی غلمۃ من قریش، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے بخاری شریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہلاکت ہوگی قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں۔ ہمارے خیال سے آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا جو اس سے پہلے کی جو درس تھا حدیث کا، اس کے اندر ہم نے فتن کے بارے میں، یہ فتنوں کا پورا بیان چل رہا ہے، تو فتن کے بارے میں کچھ وضاحت کی تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ، آپ کی رسالت کی بہت بڑی گواہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد، آپ کی وفات کے بعد کیا پیش آنے والا ہے، کیا ہوگا اس امت کا، وہ آپ نے بیان فرما دیا۔ اب دیکھیے، جو فتنوں کی شروعات ہوتی ہے وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے معن بعد سے شروع ہو جاتی ہے، فوراً۔ پچھلے درس میں اس کا ایک تفصیلی جائزہ لیا گیا تھا اور اس کے اسباب، اس کی وجوہات وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اسی کی کڑی ہے یہ حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش جو اس دین کو آگے بڑھانے والے ہیں، اس دین کو تھامنے والے ہیں، مگر ایسا بھی ہوگا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کی ہلاکت ہوگی۔ یہ امت کیا ہے؟ ہلاکت امتی۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ میرے صحابہ کو شہید کیا جائے گا، کیونکہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں کھٹک رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی سوائیوں نے، بلوائیوں نے، جس میں وہ کامیاب نہ ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ان کو تو گزند پہنچا نہ پائے، اللہ کے رسول کو شہید کرنے میں کامیاب تو نہ ہو پائے، باوجود ہے کہ بہت کوشش کی۔ تو اب ان کے بعد جو اس دین کو آگے بڑھانے والے ہیں، جو اس دین کا ستون ہے، پلر ہیں، اب وہ نگاہوں میں کھٹک رہے، صحابہ کرام نگاہوں میں کھٹک رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث لے کر، دین لے کر، اسلام لے کر وہ دوسروں تک پہنچانے والے۔ اب اگر یہ صحابہ باقی رہتے ہیں تو دین پھیلتا جائے گا۔ تو اب ان بلوائیوں کی پوری کوشش یہ ہوئی کہ وہ صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور ان کے بارے میں افواہیں پھیلائیں، ان کے بارے میں بری بری باتیں پھیلائیں، ایک علاقے سے جا کر دوسرے علاقے میں، مصر کے علاقے میں، شام کے علاقے میں، اردن کے علاقے میں، جہاں کے لوگ بہت دور تھے مدینہ الرسول سے، وہاں پر جا کر، اور اسی کے نتیجے میں، یہ پچھلی بار میں ہم نے اس کو بیان کیا تھا، اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے جو ارتداد کا فتنہ ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک یورش برپا کی گئی، شورش برپا کی گئی، اور اس کے بعد مظلومانہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو بھی وہ اٹھ کر آ رہے ہیں، یہ بلوائی ہے، وہ صحابہ کو آپس میں لڑا کر، ایک دوسرے کے خلاف ورغلا کر، اور وہ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو سوچنے والی بات ہے کہ جو قریش کے لوگ ہیں، جن کے اندر فہم ہونا چاہیے، یہ پیشن گوئی اسی لیے کی گئی ہے تاکہ چوکنا رہے،
فتنوں کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، ٹوٹل جتنی بھی حدیثیں ہیں، وہ اس لیے ہے کہ امت چوکنا رہے۔ جب امت کو بتا دیا جائے گا کہ آپ اس راستے سے جو گزرے گا اس کے اوپر فتنوں کی برسات ہوگی، جو بھی اس راستے سے جائے گا، تو آپ اپنے آپ کو چوکنا رکھیں، آپ نہ جائیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ لوگ تو جا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہم نے ادھر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسئلہ یہی تو ہے، اسی کا نام ہے فتنہ، آزمائش۔ یہی ہے آزمائش کہ آپ اس کو اختیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایک ذہن ہونا چاہیے تھا کہ وہ عادل ہیں، وہ صاحب ایمان ہیں، صاحب تقوی ہیں، اسلام کو آگے بڑھانے والے ہیں، مبلغ ہیں، داعی ہیں۔ یہ سب کو ایک ہونا چاہیے، مگر یہ کہ کچھ لوگوں نے نوجوانوں کو بھڑکا دیا اور اس کے نتیجے میں پھر بلوائی کامیاب ہو گئے، جن کی بہت بڑی تعداد تھی، لیکن اگر ان کو یہاں سے سپورٹ نہ ملتا تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ خیر، یہ تو اور طویل بات ہو جائے گی، لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہوئی کہ صحابہ کرام کو نشانہ بنایا گیا، اور اس وقت سے نشانہ بنانا آج بھی جاری ہے۔ جب صحابہ کرام زندہ تھے، لوگوں کے سامنے تھے، تو لوگوں کی نگاہوں میں یوں کھٹکتے تھے کہ یہ زندہ کیوں ہیں، انہیں شہید کر دیا جائے، یہ حدیثیں کیوں پھیلا رہے ہیں، یہ اسلام کیوں پھیلا رہے ہیں۔ پہلے اس بات کی کوشش ہوتی تھی۔ اب صحابہ کرام ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھتے ہوئے جب چلے گئے، آخری صحابی حضرت عامر ابن واصلہ صحابی جو 120 ہجری میں جن کی وفات ہوتی، اس کے بعد سے پھر یہ امت کا سایہ تو ختم ہو گیا صحابہ کرام پر سے۔ حضرت عامر ابن واصلہ کے انتقال کے بعد سے امت صحابیت سے محروم ہو گئی، کوئی بھی صحابی باقی نہ رہا۔ اب پھر کیا کیا گیا؟ اب وہ کام کیا گیا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو روایت آئی تھی جس کے اندر بیان کیا گیا تھا، دعات علی ابواب جہنم ائمۃ مضلین، ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، ان کی زبانیں ہماری زبانوں کی طرح ہوں گی، ان کی جلد کھال ہماری کھالوں کی طرح ہوگی، جو بھی ان کی بات مانے گا من اجابہم قذفوہ فیہا، جو ان کی بات مانے گا وہ جہنم کے اندر جانے والا ہوگا۔ اور اسی روایت کو آگے اور ابھی تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے، ابھی دو یا تین روایتوں کے بعد میں اس کے بعد اور روایت آنے والی ہے۔ اب پھر ایسے لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام کی صحابیت کو مشکوک کرنا شروع کیا، ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بیان کرنی شروع کی، کچھ نے صحابہ کرام کا نام لے کر گڑھنا شروع کیا روایتوں کو۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اس دین کی حفاظت، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس ذکر سے مراد الدین کل ما یوحى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی وحی ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سب دین ہے، اور اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے سے ہی صحابہ نے لوگوں کی سندوں کی تحقیق شروع کر دی تھی۔ امام مسلم کے مقدمے میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے۔ پھر صحابہ کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی، شاگردوں کی تربیت کا ایک نمونہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوں دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کرتے ہیں ان کے شاگرد، ازبع حلال ام حرام، یہ گوہ کھانا جو جنگلوں میں پایا جاتا ہے، اتنا بڑا سا جانور سا ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا رہتا ہے، وہ کھانا حلال ہے کہ حرام؟ حضرت انس فرماتے ہیں حلال، وہ حلال ہے، الذبح حلال، حلال ہے۔ اب دیکھیے وہ جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے؟ قال نعم قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بالکل یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی۔ اب دیکھیے قال اسمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے؟ قال نعم سمعت اذنایا ووعی قلبی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہاں میرے دونوں کانوں نے سنا ہے، میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سنا۔ مسئلہ ذبح کے حلال یا حرمت کے وہ تو ایک ہی بار میں حل ہو گیا تھا، وہ تو ایک بار میں کہہ دیا حلال ہے، بات ختم ہو گئی۔
لیکن نہیں، تربیت کا وہ انداز صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کی تربیت اس طرح سے کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہو جائے، ان کی طرف کوئی بات منسوب ہو جائے تو بلا تحقیق نہ لی جائے، کیونکہ یہی ہے فتنوں کا دروازہ، یہیں سے فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولنے سے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی ایک مکان ہو جس کے آپ سیکورٹی کے بڑے ذمہ دار ہوں، اور آپ نے لوگوں کو لگا رکھا ہو کہ خبردار جو بھی آدمی جائے بغیر اس کا آدھار چیک کیے ہوئے، بغیر اس کا اسکیننگ کیے ہوئے اندر نہ جانے دے۔ اور اتفاق کی بات دیکھیے کہ آپ ادھر سے نکلتے ہیں اور جو آپ کے سیکورٹی لوگ ہیں وہ فوراً آپ کو آگے بڑھ کر اسکین کرتے ہیں اور آپ کا آدھار چیک کرتے ہیں، تو آپ خوش ہوں گے، انتہائی خوش ہوں گے کہ یہ ہماری جو سیکورٹی ہے وہ انتہائی مضبوط ہے، کسی کو بھی نکلنے نہیں دے رہے، کسی کو بھی۔ قانون ہوتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام نے یہ جو قانون بنایا، یہ جو طرز بنایا کہ ہر ایک کی جانچ پڑتال کی جائے گی بغیر اس کی تحقیق کے، بغیر اس کو چھانے پٹخے ہوئے قال رسول اللہ نہیں لیا جائے گا، یہ وہ نظام تھا جس کے اوپر تابعین قائم رہے، تبع تابعین قائم رہے، بعد کے محدثین جو بھی آتے گئے وہ سب اس پر قائم ہوتے چلے گئے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کیا خوب کہا، الاسناد من الدین، یہ سند جو ہے یہ دین ہے، اگر یہ سندیں نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا کہتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کس طرح اس امت کے لیے ایک چھت واقع ہوئے، اس کے ستون، اس کے پلر واقع ہوئے۔ اب یہی صحابہ کرام ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ان صحابہ کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں پھیلائی گئیں عمدن، جان بوجھ کر۔ صحابی ہے وہ نبی تو نہیں ہے، وہ رسول تو نہیں ہے تو وہ انسان ہی۔ اب ایک آدمی ان کے پیچھے پڑا ہے، صاحب نماز پڑھ رہے ٹھیک ہے، روزہ رکھ رہے ٹھیک ہے، ذکر کر رہے ٹھیک ہے، تلاوت کر رہے ٹھیک ہے، یہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب وہ پوری زندگی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، چیک کر رہا ہے، جہاں کوئی ذرا سی بات ہو جائے اس کو اچھالا جائے، اس کو پھیلایا جائے لوگوں کے درمیان میں، تاکہ ان کی شبیہ کو داغدار کیا جائے۔ یہ ہے وہ چیز، یہ امت جس کا شکار ہے۔ اللہ کے قول پر آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے تاکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی، سب کی مغفرت کر دی۔ حاتم بن ابی بلتہ کا واقعہ اس سلسلے میں بہت مشہور ہے۔ خیر، اب ہم اس کے بعد آتے ہیں، اس پس منظر کو بیان کرنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگلی حدیث ہے، جس کا تعلق ایک بہت عظیم پیشن گوئی سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتقارب الزمان، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، ویقبض العلم، علم اٹھ جائے گا، وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہوں گے، ویلقى الشح، اور بخل، کنجوسی دلوں میں ڈال دی جائے گی، ویکثر الحرج، اور قتل و غارت گری خوب ہوگی۔ لوگوں نے کہا حرج کا کیا مطلب اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا القتل، قتل کرنا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ یہ جو الفاظ پڑھے گئے ہیں یہ مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کے اندر ایک الفاظ اور بھی ہیں۔ یہاں پر جہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا یتقارب الزمان، اس کے بعد فرمایا وینقص العلم، وینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا، عمل انسان کی زندگی سے عمل نکل جائے گا، عمل کم ہو جائے گا۔ اور مسند احمد کی روایت میں اسی روایت کے اندر ایک الفاظ کا اضافہ اور ہے، وَيَفِيضُ الْمَالُ، اور مال کی بہتات ہوگی، کثرت ہوگی۔ اس روایت کا ہر ٹکڑا اپنے آپ میں معجزہ ہے۔ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، کیا مطلب ہے اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے، ایک روایت آگے آ رہی ہے، ابھی آئے گی انشاءاللہ، آج یا اس کے اگلے درس میں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ سمیٹ دیا جائے گا، سال اس طرح سے بیتے گا جیسے مہینہ، اور مہینہ اس طرح سے بیتے گا جیسے ہفتہ،
اور ہفتہ اس طرح سے بیتے گا جیسے دن، اور دن اس طرح بیتے گا جیسے گھنٹے، اور گھنٹے اس طرح سے بیتیں گے جیسے چکماک کی کوئی آگ روشن کرے، دو پتھروں کو آپس میں ٹکرائے جو چنگاری سے نکلی اور بجھ گئی۔ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمانہ اس قدر تیزی کے ساتھ میں بھاگتا جائے گا تیزی سے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا آدمی کو کہ کب سال بیت گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کب صبح ہو گئی، کب شام ہو گئی، کتنے دن کیسے گزر گئے۔ بچے ہمارے سامنے جوان ہو گئے، جو جوان تھے ان کے بال پک گئے، بوڑھے ہو گئے۔ یہ زمانہ کیسے تیزی سے بھاگتا چلا گیا۔ پیچھے مڑ کے دیکھیے تو ابھی لگتا ہے سب کل کی بات ہے۔ ابھی ماضی کی جو یادیں ہیں، ابھی آپ پیچھے مڑ کے دیکھیے تو ایسا لگتا ہے ابھی سب کل کی بات ہے۔ اور معلوم یہ ہوا کہ طویل زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، دن کیسے گزر گئے پتہ نہیں چلتا۔ ایک جمعہ بیتا نہیں کہ اگلا جمعہ کب آ گیا پتہ نہیں چلتا، دن کے بارے میں یاد نہیں رہتا۔ آدمی عام طور سے پوچھتا ہے ارے بھائی آج کون سا دن ہے؟ ابھی ہمارے جو نوجوان ابھی بیٹھے ہیں، ان کے بچپن کی بات ہے کہ دنوں کو یاد نہیں کرنا پڑتا تھا، ہر آدمی کو یاد رہتا ہے، وقت میں برکت ہوتی تھی۔ اب اس طرح سے تیزی سے دن گزرتے چلے جا رہے کہ آدمی کو یاد نہیں۔ کہیں اب آئندہ ایسا بھی زمانہ آئے گا جہاں پر آدمی سال کے بارے میں کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ کون سا سال چل رہا ہے، یہ 2022 چل رہا ہے کہ 23 چل رہا ہے کہ 24 چل رہا ہے۔ یہ وقت تیزی سے بیتتا چلا جائے گا، گزرتا چلا جائے گا۔ یہ ایک پیشن گوئی۔ دوسری پیشن گوئی یہ اسی کے یتقارب الزمان کے بارے میں، ایک یہ ہے یتقارب اہل الزمانی، زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی زمانے کے لوگ قریب ہو جائیں گے۔ ذرا سا اندازہ تو کیجئے کہ آپ کو کہاں مدینہ منورہ کا سفر کرنے کے لیے، حج کا سفر کرنے کے لیے، مکے کا سفر کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے تھے، اور وہ بھی امید نہیں رہتی تھی کہ آدمی پلٹ کر زندہ واپس آئے گا کہ نہیں واپس آئے گا۔ آدمی گاڑیوں پر سوار کہاں تھا، گاڑیوں پر کہاں، پیدل سواری ہوتی تھی، پھر دھیرے دھیرے گاڑیاں ہوئیں، جانور گاڑیاں، پھر اور دھیرے دھیرے پہیوں کے ساتھ میں، اور پھر دھیرے دھیرے آج دیکھیے آدمی دوپہر کا کھانا یہاں کھاتا ہے، شام کا کھانا وہاں کھاتا ہے، صبح ناشتہ کر کے یہاں سے چلے، دوپہر کا کھانا وہاں کھائے۔ جو ایک مسافت تھی وہ مٹتی ہوئی چلی گئی، سمٹتی ہوئی چلی گئی۔ اور حدیث کی ایک دوسری روایت ہے، اس کے لیے تتقارب الاسواق، منڈیاں قریب ہو جائیں گی، بازار قریب ہو جائیں گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آپ آج یورپ پر آپ بیٹھے بیٹھے یہاں پر شاپنگ کر سکتے ہیں، شپنگ چارج مختصر سے دے کر آپ باہر سے معلوم ہوا کہ وہاں کا مارکیٹ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، باہر کا امریکہ کا کیا مارکیٹ ہے، جدے کا کیا مارکیٹ ہے، آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کو سامان پسند آتا ہے، یہیں سے بیٹھ کر آپ آرڈر کرتے ہیں، اپنا پوسٹل ایڈریس ڈالتے ہیں اور وہ آ جاتا ہے۔ منڈیاں بالکل قریب ہو گئی، زمانہ بالکل قریب ہو گیا۔ اور ایک مطلب اور بیان کیا گیا ہے، اقتراب الساعۃ، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا قیامت قریب آتی چلی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں آیا ہوں جب میری بعثت ہوئی ہے تو اب قیامت اس طرح سے ہے جیسے دو انگلیاں۔ ان دو انگلیوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا، اس شہادت کی انگلی کو اور اس بیچ والی وسطیٰ کو جب ملایا، اس کے محدثین نے دو مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا کہ جب آپ دونوں انگلیوں کو ملاتے ہیں تو اس میں ایک انگلی ذرا سی بڑی ہے، چھوٹی سی، اور اس کے نیچے جو برابر والی تھوڑی سی اتنی بڑی۔ آپ نے فرمایا قیامت بالکل اسی طرح سے ہے، ذرا سا قیامت۔ وَيَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لوگ قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، ہم قیامت کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ یہ جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، آپ نے ملا دیا دونوں انگلیوں کو، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسی طرح اب کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اب قیامت آنی ہے۔ اب یہ دن بہت تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ پگھلتا چلا جا رہا ہے، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بہت تیزی سے وہ دن قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ ایک یہ مطلب بیان کیا، ایک مطلب اور بیان کیا گیا اس کا، ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے یتقارب اہل الزمان فی الشر، برائیوں کے سلسلے میں لوگ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ اگر مطلب ذہن میں رکھا جائے تو پھر وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یتکالب علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، قال
قالوا او من قلة نحن يومئذ یا رسول اللہ قال لا بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وذلك اذا داخل فيكم الوهن قيل وما الوهن یا رسول اللہ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فرمایا کہ قریب ہے یوشک ان تداعى علیکم الامم، قریب ہے کہ امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو آواز دے دے کر اکٹھا کرنے لگیں. تمہارے خلاف جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہ آپس میں دوست بن جائے تمہارے خلاف، تم کو مٹانے کے، اور لوگ ایک دوسرے کو اس طرح سے بلائیں جیسے کہ پیالے کے اوپر کھانے والے بھوکوں کو بلایا جاتا ہے، یا اس طرح سے کہ جیسے بھوکے پیالے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ سب مل کر ایک کو برباد کرنے کے لیے در پہ ہو جائے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم بہت ہوگے، کثرت سے ہوگے، لیکن ایسے ہوگے جیسے سمندر کے اندر جھاگ ہوتا ہے، ایک موج آتی ہے پورا جھاگ چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر تک کھڑے رہیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں سے وہاں تک سفید سفید جھاگ ہے جو سمندر کو ڈھکے ہوئے، لیکن ابھی آپ کا دیکھنا ختم بھی نہیں ہوتا کہ ایک موج اٹھتی ہے اور اس پورے جھاگ کو سمیٹ کر دوسری طرف کنارے پھینک دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے اندر وہن آ جائے گا، کمزوری. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کمزوری کا کیا مطلب، کیسی کمزوری؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. موت کا نام سن کر ڈر جائیں گے ارے صاحب موت نہ آنے پائے. یہ کیسے مومن ہے آپ؟ ایک مومن تو موت کا متلاشی ہوتا ہے. موت ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے. موت ہمیں اللہ رب العزت سے قریب کرتی ہے. اس دنیا کو ہم چھوڑ کے بہت جلد اس رب کی طرف جاتے ہیں اور اس سے اپنا انعام حاصل کرتے ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کی تمنا کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، کہنے لگی اللہ کے رسول افا کلنا یکرہ الموت، ہم میں تو ہر آدمی کو موت پسند نہیں ہے. آپ نے فرمایا حمیرہ ایسی بات نہیں ہے. صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ایک مومن کے سامنے جب جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ ملنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے. فطری طور پر اگر آدمی کو ڈر یا خوف لاحق ہو تو وہ مذموم نہیں، لیکن ایک مومن کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اس کے انعامات کا تذکرہ کیا جائے، مرنے کے بعد اللہ نے کیا نعمتیں سجا رکھی ہیں، جب ان کا تذکرہ کیا جائے تو ایک مومن تڑپ اٹھتا ہے. اور پھر حدیث شریف میں جیسا بخاری شریف کے اندر فرمایا گیا الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہو جاتی ہے. اس کی روح اس جسم کے اندر قید ہے، پرندہ قید ہے، وہ باہر نکلنا چاہتا ہے. تو ایک مومن کو کبھی موت سے ڈر نہیں لگتا، مومن کبھی موت سے ڈرتا نہیں. شجاعت اور بہادری مومن کے رگ و پے میں پیوست ہے. موت سے کیا خوف؟ موت آئے گی، اور مومن کی جو موت آئے گی بہت آرام سے آئے گی، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں. وہ بالکل اس طرح سے جیسے کہ آدمی کے اوپر کوئی ذرا سی مصیبت ڈالے گا، اسے برداشت کیا اور نکل گیا، ختم. اور کافر کی جو موت آئے گی تو بہت بری طرح سے. یہ جو ہے اقتراب الساعہ، قیامت کا قریب ہونا، اسی طریقے سے شر والوں کا، شرری لوگوں کا اہل ایمان کے خلاف کھڑے ہو جانا، اس بات کو آپ مان کر چلیں. ایک اور روایت آئے گی آگے، آپ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایمان کا بچانا ایسا مشکل ہوگا کہ قابض جمرۃ فی یدہ، جیسے کوئی آدمی شعلہ، آگ کا شعلہ اپنے ہاتھوں میں لے، جلدی لے نہیں پائے گا. ہاتھ میں آپ شعلہ لے کر دیکھیے، آپ لے نہیں پائیں گے. اسی طریقے سے ایمان پر چلنا مشکل ہو جائے گا. جہاں شرری لوگ کھڑے ہوں گے، فسادی لوگ کھڑے ہوں گے، جہاں پر جب آپ ایمان پر چل رہے ہوں گے تو وہ آپ کو ورگلا رہے ہوں گے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ داڑھی رکھ لیتے ہیں کہ صاحب آپ نے داڑھی کیوں رکھ لی، آپ نے رکھ لینا بڑھاپے میں، ابھی داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے. آپ نماز پڑھنا چاہتے، لوگ آپ کو منع کر رہے ہیں، ارے کتنی نمازیں پڑھیں گے آپ، ارے ہو گئی نماز آپ کی، پڑھ لی ہے 2-4 رکعت ہو گئی. آپ جب دیکھیں تب آپ نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کفار و مشرکین کے بارے میں کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، یہ مومنین کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا.
جن کی کمپنیاں ہوتی مسلمانوں کی کمپنیاں، اور ان کا کوئی ملازم اگر نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو ان کے دل کے اوپر آرے چلنے لگتے ہیں، ان کی پیشانی کے اوپر شکن آ جاتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نماز چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ کام کیسے ہوگا؟ اللہ، یہ ان لوگوں کا حال ہو گیا جو صاحبان ایمان۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، ایک آدمی نیکی پر چلنا چاہتا ہے، سادگی کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہے، اور سامنے والا جس سے رشتہ طے ہو رہا وہ اس پر راضی، وہ کہہ رہا ہے صاحب ہم برات لے کر نہیں آئیں گے۔ کہا ایسا کیسے کہہ رہے ہیں آپ برات لے کر نہیں آئیں گے؟ ارے ہماری بھی تو کچھ عزت ہے معاشرے کے اندر، آپ لے کر آئیے۔ وہ کہہ رہا ہے 8-10 لوگ لے آئیں گے، کہ نہیں صاحب 8-10 لوگ کیسے لائیں گے، کم سے کم 100 لوگ لے کر آئیے، پتہ تو چلے۔ یہ مومنین کا حال ہے، مسلمانوں کا حال ہو۔ وہ کہہ رہا ہے صاحب ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہم جہیز نہیں لیں گے۔ کہ چاہیے کیسے نہیں؟ اپنی بیٹی کو کیا ہم کچھ نہیں دیں گے؟ وہ بیٹی کو جہیز دینے کے لیے تیار ہے، وراثت میں حق دینے کے لیے تیار ہے، جو اللہ کا فریضہ ہے، وصیۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فریضہ ہے، اس کو دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہ ہندوانہ طریقے کے اوپر جہیز ضرور دے گا۔ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، اور وہ کہہ رہا ہے نہیں ہم تو جہیز دے کر رہے ہیں، ہم اس کی نمائش بھی کریں گے، دکھائیں گے بھی۔ تو یہ کیا حال ہے؟ یہ مومنین اور مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے اپنے علاقے میں، اپنے لوگوں کو آتے ہیں۔ یہ ایمان کی وہ کمزوری ہے کہ جس کے بعد اگر کوئی درجہ آتا ہے تو شاید نفاق ہی کا درجہ آتا ہے، باقی علم اللہ کے حوالے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ کیسا قریب ہو گیا، بستیاں سمٹ گئیں، قریب ہو گئی، شہروں کا دیہاتوں کا فرق مٹتا جا رہا ہے۔ اب وہ علاقے جو سنسان پڑے ہوتے تھے، کھیت کھلیان پڑے ہوتے تھے، ریگستان جیسے علاقے ہوتے تھے، وہ بھی سب اب عمارتیں بن رہی ہیں، مکانات تعبیر ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے لکھنؤ ختم ہوتا ہے اور کہاں سے ادھر کانپور شروع ہوتا ہے۔ ایک لائن سے مکانات بن کے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ یہاں سے ختم ہو گیا، وہاں لکھا ہوتا تھا سیما پرارمبھ، اب یہاں سے شروع ہو گئی، اب یہ سب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، زمانہ دھیرے دھیرے سب سمٹتا چلا جا رہا ہے۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ، علم سمیٹ لیا جائے گا، قبض۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ يُقْبَضُ الْعِلْمُ لا يُنْتَزَعُ الْعِلْمُ انتزاعا، علم ایک دم سے چھینا نہیں جائے گا، بل يُقْبَضُ الْعِلْمُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، بلکہ علماء اٹھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہاں پر لفظ پر غور کیجئے، علماء اٹھتے ہوئے چلے جائیں گے، جو ماہرین ہوں گے دین کے وہ اٹھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جاہل بچیں گے۔ لفظ جاہل پر بھی غور کیجئے، جاہل کا مطلب اب نہ جاننے والا، اور جو جاہل ہوں گے ان سے لوگ مسئلے پوچھیں گے، سوالات پوچھیں گے، دین کے بارے میں سوال کریں گے۔ فَيُفْتُونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے وہ بات بتائیں گے۔ اضلوا ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے۔ یاد رکھیے علم کیا ہے؟ علم نام ہے قرآن پاک کے جاننے کا، اس کی آیات، اس کے مسائل، اس کے شان نزول، اس سے استنباطی احکام جاننے کا، حدیثوں کے جاننے کا، قرآن پاک کی تشریح، یہ احادیث مبارکہ۔ اگر آدمی قرآن سے بھی دور ہو جائے، حدیث سے بھی دور ہو جائے، تو پھر اس کے پاس کیا بچ جائے گا؟ اس کے پاس کیا رہے گا؟ اس کے پاس پھر قصے رہ جائیں گے، کہانیاں رہ جائیں گی، بزرگوں کے اقوال رہ جائیں گے، بڑی بڑی باتیں رہ جائیں گی، حکمت اور دانش مندی کی باتیں رہ جائیں گی، اس طرح کی ساری چیزیں رہ جائیں گی۔ لیکن جو علم ہے، علم کی جو گہرائی ہے، آپ اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ علماء اٹھتے چلے جائیں گے جو اس کے جانکار تھے، جو رات اور دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اس کی تفسیر میں رہتے تھے، اس کے معانی پر غور کرتے تھے، اس کے متعلق احادیث کی چھان بین کرتے تھے، احادیث کو تحقیق کے ساتھ سامنے لاتے تھے، جھوٹ کو سچ سے الگ کیا کرتے تھے۔ ایسے علماء رخصت ہو جائیں گے، اور جو ایسے علماء ہوں گے ان کی کوئی قدر کرنے والا نہ ہو۔ علم دھیرے دھیرے اٹھتا ہوا چلا جائے گا۔ آج بہت چیزوں کی فراوانی ہو گئی، موبائل ہو گیا، لیپ ٹاپ ہو گیا، انٹرنیٹ ہو گیا، کوئی دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جو آپ کے دسترس پہ نہ ہو، ایک کلک کے اوپر آپ کے سامنے حاضر۔
آپ کا موبائل آپ بخاری چاہتے ہیں حاضر ہے، کس زبان میں چاہتے ہیں آپ حاضر ہے۔ بخاری کی کیا تشریح علامہ ابن حجر نے فرمائی آپ کے سامنے حاضر موجود ہے۔ ابو داؤد پڑھنا چاہتے ہیں حاضر ہے، مسلم شریف کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں حاضر ہے، قرآن پاک کی تفسیر کو آپ جاننا چاہتے ہیں حاضر، ایک کلک میں آپ کی جیب میں آپ کے ہاتھ میں، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں۔ یہ بڑی سنگین صورتحال ہے اس وقت کہ ہمارے اچھے خاصے پڑھنے لکھنے والے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو، وقت کو ضائع کرنے والے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے، عالم کی بات جاننے دی، عالم کی ہم بات نہیں کرتے، مومن کی بات کرتے ہیں۔ ایک مومن کی شان یہ ہے وہ اللہ کے کلام کو جانے، اس کے رسول کے فرمان کو جانے، ایک مومن کی شان ہے۔ ایک مومن اللہ کی کتاب سے اور اپنے رسول اللہ کے فرمان سے دور ہو ہی نہیں سکتا، جیسے مچھلی بغیر پانی کے رہ ہی نہیں سکتی، اسی طرح ایک مومن بغیر قرآن پاک کے اور بغیر احادیث کے رہ ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب پڑھی جاتی ہیں اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کے چہرے پر شادابی دوڑ جاتی ہے، رگوں میں حرارت دوڑ جاتی ہے، ایمان سے سینہ منور ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کی شان ہے، لیکن ہائے افسوس کہ شیطان نے اس طرح غفلت کے پردے ڈال دیے، ہزارہ پردے غفلت کے ڈال دیے کہ یہ بندے مومن وہ قرآن سے دور ہو گیا، حدیثوں سے دور ہو گیا، خرافات میں پڑ گیا، اور اگر دین کی طرف رغبت کرنا بھی چاہتا ہے تو بزرگوں کی قصے کہانیوں میں الجھ کر رہے ہیں، انہیں قصے کہانیاں موضوع روایتیں منکر روایتیں انہیں کتنے الجھ کر رہے ہیں۔ پیور صاف شفاف چشمہ صافی اللہ کے رسول کی وہ احادیث جو سورج کی طرح چمک رہی ہے، اس سے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں رہا، کان ہے مگر وہ سن نہیں رہا۔ آگے چل کر حدیث کے اندر بیان کیا گیا فتنۃ عمیٰ صماء، ایسا فتنہ ہوگا جو آنکھ اندھا ہوگا اور بہرا ہوگا۔ آنکھیں ہیں موجود ہیں، آنکھیں لیکن پڑھنا نہیں چاہیے، کان ہے لیکن آپ سننا نہیں چاہیے۔ آدمی بھاگ رہا ہے فلاں بزرگ کی طرف، فلاں بزرگ کے لیل و نہار پتہ ہو جائیں، شب و روز پتہ ہو جائیں، فلاں بزرگ کتنا وظیفہ پڑھا کرتے تھے پتہ ہو جائیں، اس بارے میں صبح فجر کے بعد ہمارے پیر و مرشد کون سا وظیفہ پڑھا کرتے تھے، 1000 بار کیا پڑھا کرتے تھے، مصلے پر بیٹھ کر کیا پڑھا کرتے تھے، فلاں بیان میں انہوں نے کیا فرمایا تھا، فلاں قصے کیسے انہوں نے سنائے تھے، ان کی پوری تاریخ ان کی پوری زندگی اسی کے ارد گرد ناچ رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ مومن جو ایمان لایا ہے اللہ پر اس کے رسول پر، اس کو اس بات کی فکر نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کیا کرتے تھے، کیا ذکر کیا کرتے تھے، کس طرح لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، فجر کے بعد کیا پڑھتے تھے، عصر کے بعد کیا پڑھتے تھے، مغرب کے بعد کیا پڑھتے تھے، بستر پر جا کر کیا پڑھتے تھے، بیدار ہو کر کیا پڑھتے تھے، اس کو اس کی فکر، وہ الجھ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قبلہ اس نے اپنا تبدیل کر لیا۔ یقبض العلم، علم سمیٹ دیا جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ کیا حدیثیں اٹھ جائیں گی؟ نہیں صاحب، یہ حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں رہیں گی، ان کے پڑھنے والے نہیں، ان سے منہ موڑنے والے آ جائیں گے۔ ایک جمع غفیر ہو جائے گا جو اللہ اور رسول کا نام تو خوب لے گا لیکن اللہ اور رسول کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا نہیں صاحب، ہمیں تو ہمارے بزرگوں کی باتیں بتاؤ، ہمیں تو ہمارے یہ اقوال سناؤ، قصہ کہانیاں سنے گا، اسی میں مست ہے، علم اٹھ جائے گا۔ اللہ، یہ دور آ گیا ہے۔ اور ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ فتنے یہ جو بیان کیے گئے ہیں یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ایک بندے مومن چوکن نہ رہے۔ ایک مومن کو کیا کرنا ہے؟ صاحب ایمان کو، صاحب تقوی کو، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتا ہے، جو اللہ کی جنت میں داخلہ چاہتا ہے، جو اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہتا ہے، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو جوڑ لے، وہ کنیکٹڈ ہو جائے اس سے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو انسان کی زندگی کیا ہے؟ بس ایک زندگی ہے
جس میں روح نہیں. انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، لیکن تازگی اس کی ختم ہو. بس وہ چل رہا ہے لیکن اس کے اندر کی حرارت ختم ہو، ایمان کی حرارت رخصت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے چاروں طرف. بخل ڈال دیا جائے. آدمی زکات نکالنا پسند نہیں کرتا. زکات نکالتے وقت دل کے اندر درد ہو رہا ہے، ارے اتنا پیسہ چلا جائے. اب شیطان مردود اس کے سامنے بڑی چیزیں پیش کر رہا ہے. ارے اتنی زکات نکالے دے رہے ہو تم، ارے نکال لینا، پرسوں نکال لینا، اب کیا ضروری کہ آج ہی نکالی جائے. ٹال مٹول کر رہا ہے. بخل اس کے دل کے اندر داخل ہو گیا ہے. ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آگے آئے گا، اگلی روایات میں آئے گا کہ زکات کو ٹیکس سمجھ لیا جائے. زکات تو عبادت ہے، زکات تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. آدمی پیسہ نکالتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لیکن ہوگا یہ کہ آدمی نکالے گا زکات لیکن انتہائی کراہت کے ساتھ، ناپسند کرتے ہوئے، چار و ناچار، کرے کیا نہ کرے، مرتا کیا نہ کرتا، نکالنی ہی پڑی زکات. بس نکال دیا کسی طرح سے کہ کہیں نہ کہیں ایمان تھوڑا باقی رہ جائے، مر کے جائے تو کم سے کم اللہ رب العزت کی جنت مل ہی جائے. لیکن یہ حال ہو گیا، بخل دلوں کے اندر بھر دیا گیا. اپنے انجوائمنٹ کے لیے، اپنی تفریحات کے لیے، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے آدمی ہزاروں روپے قربان کر دیتا ہے. اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے آدمی پیسوں کو قربان کر دیتا ہے. لیکن اگر معاملہ آ جائے کہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں مسجد میں کچھ دینا ہے، کسی غریب کو دینا ہے، کسی محتاج کو دینا ہے، کوئی بیمار ہے اس کی بیماری کے لیے دینا ہے، تو پھر وہ پیسہ نکلتا نہیں ہے، پھر وہ پیسہ گنتا ہے. جس قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے الذی جمع مالا وعددا، جو پیسے کو جمع کرتا ہے پھر اس کو گنتا ہے. گننے میں بڑا سکون ملتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ 10,000 روپے رکھے تھے تو آپ کے گننے کے بعد وہ 12,000 ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. 10,000 گن کے رکھے، پھر 2-4 دن کے بعد پھر نکالا اسے، پھر اسے گننا شروع کیا. کیا مزہ آ رہا ہے، آنکھوں کو سکون مل رہا ہے. اللہ. ایک صاحب کا مقولہ ہے، بڑا اچھا مقولہ ہے کہ روپیہ جیب میں رکھنا جائز ہے، دل میں رکھنا ناجائز. یہ روپیہ دل میں نہ رکھو، جیب میں رکھو. مگر معاملہ یہ ہے کہ یلقى الشح، بخل کی یہ انتہا ہے شدید، بخل کی یہ انتہا ہے. یہاں پر انسان انتہائی کنجوس ہوتا ہے. اتنا کنجوس ہوتا ہے کہ دوسرا خرچہ کر رہا ہو تو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس کا اپنا پیسہ نہیں ہے لیکن دوسرا آدمی کچھ پیسہ خرچہ کر رہا ہے تو بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا خرچہ کر کے ڈالنا ہے، پیسہ اپنا برباد کیے ڈالنا ہے. کنجوسی، یلقى الشح، یہ کنجوسی ڈال دی جائے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے گا، 100 بار سوچے گا، بنائے گا، بگاڑے گا، پلان بنائے گا، بجٹ نکالے گا، اتنا پیسہ نکالا جائے، اچھا یوں نکالا جائے. اللہ. صحابہ کرام اپنا مال قربان کر دیا کرتے تھے، ایک بار میں قربان کر دیا کرتے تھے. نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک معلوم ہوا کہ کوئی چڑیا باغ کے اندر داخل ہوئی اور اس کو نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی. چنانچہ وہ نماز میں تھوڑا غافل ہو گئے. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا یہ باغ ہے، میں اس کو سب اللہ کے راہ میں قربان کرتا ہوں. اس باغ نے مجھے نماز سے غافل کر دیا، اب یہ باغ نہیں رہنا چاہیے، ختم. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ تم میں سے جس کے پاس جو ہے وہ کچھ لے آئے لشکر کی تیاری کے لیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورا گھر صاف کر کے جو سامان تھا اثاثہ سب لا کر قربان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا کچھ نہیں، سب لے، کچھ بھی نہیں، پتیلی، جھاڑو، برتن سب اللہ کی راہ میں قربان. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکسر الحرج، حرج ہوگا. حرج کسے کہتے ہیں؟ یہ حرج لفظ بنا ہے اکسانے سے، اور اس کے بعد قتل ہوتا ہے. یہ لفظ قتل کہہ کر، الحرج القتل کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسباب کی طرف اشارہ فرمایا. یہ قتل پھیل جائے گا. چلو کن باتوں پر قتل ہو؟ آدمی اپنا سینس کھو دے گا، حساسیت اس کے اندر، شعور، جو شعور ہوتا ہے شعور رخصت ہو جائے گا، جذبات زیادہ ہو جائے گے. میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں.
بہت پہلے غالباً ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک مضمون ہم نے پڑھا تھا موسیقی کے عنوان سے، کہ موسیقی کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا کیا انفلوئنس ہوتا ہے آدمی کے اوپر. تو بیان کہ جو گانے ہوتے ہیں، جو سانگس ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو پوری میوزک ہوتی ہے، یہ جو آلات میوزک کے جو ہوتے ہیں، یہ ڈائریکٹ انسان کے دماغ پر اثر ڈالتے ہیں، اور یہ اس طرح سے اثر ڈالتے ہیں کہ انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے. وہ گانے اسے جس طرف لے کر جانا چاہیں گے وہ اسی طرف آدمی ناچتا رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا فوج کے اندر بھی ڈرم بجائے جاتے ہیں، فوج کے اندر بھی سانگس ہوتے ہیں، ڈرم بجائے جاتے ہیں. آدمی کا وہ ذہن انہی لہروں کے ساتھ، اسی کے ساتھ میں ہم آہنگ ہو جائے، اسی کے ساتھ میں مکس اپ ہو جائے، اور اس کے بعد وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دے. یہ جو ادراک ہوتا ہے، جسے گہرائی میں اتر کر سوچنا کہتے ہیں، کسی چیز کا اچھے سے انالائسس کر کے اس کی گہرائی میں اترنا، یہ رخصت ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گی. یہ گانوں کا امپیکٹ. یہ آپ گانے سنتے ہیں، ہیجان پیدا ہوتا ہے، شعور، آدمی جذباتی ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کو پھر ذرا سا کسی نے دکھ دیا وہ برداشت نہیں کر پاتا. کسی نے ذرا سی بات کی، باپ نے اپنے بیٹے کو ذرا سا ڈانٹ دیا کہ کہاں تم ٹہل رہے تھے رات میں، رات گھر میں ہوٹل بنا رکھا ہے اس کو، جب چاہتے ہو چلے جاتے ہو، جب چاہتے ہو آ جاتے ہو. ایک باپ کا حق ہے کہ اپنے بیٹے کو ڈانٹے، مگر بیٹے کی وہ بات اس کے دل کے اوپر لگ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شعور اس کا بکھرا، اس کے ذہن میں بڑی حساسیت سی آ گئی. اب اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑی بات ہو گئی، اور معلوم ہوا کہ وہ سوسائڈ کر لیتا. اب ماں باپ اپنے بیٹوں سے بات کرتے ہوئے ڈرنے لگے. معلوم ہوا کہ امتحان میں لڑکا پڑھ رہا ہے، ارے پاس فیل ہونا تو سب لگا ہی رہتا ہے زندگی میں، پاس ہونا فیل ہونا لگا رہتا ہے. آدمی چاہتا تھا کہ نہیں میرے نمبر 90 آوے، اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب 90 نمبر نہیں آ پائیں گے، مارکس ہمارے کم ہو جائیں گے، وہ سوسائڈ کر لیتا ہے. ذرا سا کسی دوستوں نے اس کو پریشان کر دیا، 4 دوستوں نے مل کے اس کو پریشان کر دیا اور کہہ دیا کل تم کو پھر پریشان کریں گے، وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. وہ دوست جو ریگنگ کے نام، ریگنگ تو جرم ہو چکی ہے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں تو جرم ہے. 4 دوست صرف مزہ لینے کے لیے، لطف لینے کے لیے، اونلی فار انجوائمنٹ اس کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں. ذرا برابر ترس نہیں آتا، دل بالکل پتھر کا بن چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو شعور کی جو لہریں تھی وہ ختم ہو گئی. آپ کو سوچ کر حیرت ہوگی کہ یہ بڑے بڑے جرائم کیسے لوگ کر جاتے ہیں. کیسے آپ کا دل یہ گوارا کر رہا ہے کہ ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہو، پریشان ہو، اور آپ بیٹھ کر اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. کیسے آپ کو ہوتا ہے کہ ایک آدمی مارا جا رہا ہے، 8-10 لوگ مل کر اس کو مار رہے ہیں، پیٹے ڈال رہے ہیں، وہ چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، اور لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور آپ کے ذرہ برابر ترس نہیں آتا، اور مارنے والے مار رہے ہیں اس کو. یہ جو ذہنوں کا امپیکٹ ہے، یہ ذہن کے اوپر جو موسیقی، گانے ہیں، گانے آپ سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، گانے آپ کے ذہن سے ہم آہنگ ہو گئے، اچھا لگنے لگا، دھیرے دھیرے یہ ایک نشہ سے بن جاتا ہے، اور نشہ سے بننے کے بعد میں پھر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ گہرائی کے ساتھ انالائسس کر کے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. پھر باقی یہ رہتا ہے کہ جذباتی، کسی نے کہا مارو اس کو، لوگ دوڑ پڑے اس کو مارنے کے لیے. کیوں مار رہے ہیں؟ کس لیے مار رہے ہیں؟ آپ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی نہیں، مار. معلوم ہوا کہ فلاں علاقے میں ہندو مسلم رائٹ ہوا، فلاں علاقے میں جو یہاں سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور یہاں کے لوگ اٹھتے ہیں کہ صاحب یہاں پر بستیوں کی بستیاں ویران کیے جا رہے ہیں، یہاں آدمیوں کو مارے ڈال رہے، کاٹے ڈال رہے، بچوں کو مار رہے، عورتوں کو مار رہے، جانوروں کو مار رہے، گھروں میں آگ لگائے. یہ ذرا سوچے تو، ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے انالائسس کرو کہ اگر جرم کیا ہے تو وہاں کے لوگوں نے کیا ہے، یہاں اس کی سزا دینا کیا مطلب ہے؟ اب داعش کے نام سے جو فتنہ اٹھا آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو سنا ہوگا. یہ اسلام ہرگز نہیں سکھاتا ہے، قطعاً اسلام کی جہاد اسلام کے اندر ہے، لیکن اس کی شرائط، جیسے نماز اس کی شرطیں ہیں، زکوٰۃ اس کی شرطیں ہیں، روزہ اس کی شرطیں ہیں، اسی طرح جہاد اس کی شرطیں ہیں، کنڈیشنز ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی کافر آپ کو نظر آئے پکڑ تو اسے مار ڈالا. اگر ایسا ہوتا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے آس پاس رہنے والے سارے مشرکین کو قتل کر دیتے، فتح مکہ کے روز سارے مشرکین کو قتل کر دیتے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 800 کلومیٹر کی دوری تبوک پر جا کر، وہاں جا کر آپ جہاد کر رہے ہیں، وہاں جا کر دشمنوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہاں کے جو غیر مسلم ہیں، یہاں کے کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کو آپ ٹچ بھی نہیں کر رہے۔ یہاں تو جنگ نہیں ہو رہی۔ اگر ایسا ہی اسلام میں حکم ہوتا کہ جس کافر کو دیکھو اسے قتل کر ڈالو، تو فتح مکہ کے روز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ میں لشکر تھا 10,000 وہ ایک ساتھ قتل کر دیتے۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آدمی کے اندر سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے، نہ اس کو ماں کے غم کا احساس باقی رہ جاتا ہے، نہ باپ کے غم کا احساس باقی رہ جاتا ہے۔ بیٹا گھر سے باہر نکل گیا، ہوٹل پر بیٹھا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور ماں یہاں تڑپ رہی ہے کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ میں کیا ہو گیا۔ وہ فون پر فون کر رہی ہے اور بچہ فون نہیں اٹھاتا، فون کاٹ دیا، اسے احساس بھی باقی۔ یہ نتیجہ ہے یہ میوزک سننے کا جو ذہن کے اوپر چھائی جا رہی ہے، جو آپ کے اندر سے شعور کو چھینے لے رہی ہے، احساس کو چھینے لے رہی ہے، آپ کا دل پتھر بنائے دے رہی ہے، آپ کو انتہائی جذباتی بنائے دے رہی۔ وہ جو سمجھنے کی صلاحیت جو ایک انسان کا دل ہوتا ہے، جو محبتوں میں دھڑکتا ہے، سب ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب آپ مسکین ہوتے ہیں، عاجز، جب آپ کے اندر عاجزی آ جائے، کمزور ہو جائے، تو بالکل بلی بن جاتے ہیں، بالکل بلی، اور ذرا سی طاقت آ جائے تو پھر بھیڑیے بن جاتے ہیں، درندے بن جاتے ہیں۔ یہ حال انسان کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل و غارت گری پھیل جائے گی کثرت سے۔ اگلی روایت دیکھیے، فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الحرج، القاتل والمقتول في النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ نہ آ جائے، ایسا زمانہ جس میں قاتل قتل کرے گا، اسے پتہ نہیں ہوگا کہ کیوں قتل کیا گیا، اور مقتول کو قتل کیا جائے گا، اس مقتول کو نہیں معلوم ہوگا مجھے کیوں مارا جانا۔ یہ اس وقت ہوگا جب حرج پھیل جائے گا، اور قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل مقتول دونوں جہنم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ بھی بڑا قاتل تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی اٹھتا ہے اور دوسرے کو قتل کر دے، کیوں؟ کرائے کا قاتل، اسے پتہ ہی نہیں، اس کو اس کا پیسہ دیا گیا، اس کو پیمنٹ کیا گیا، اور بس وہ نکل پڑا اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے۔ اب اس کو جو قتل کرنے والا پہنچا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، ارے تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کہا بس کچھ نہیں، تمہیں یہی حکم ملا ہے مجھے مارنے کا، بس اسے مار دیتا۔ یہ مقتول مارا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیوں مارا گیا۔ وہ قاتل اس کو قتل کرا، اسے پتہ ہی نہیں کیوں قتل کیا۔ فسادات میں بھی ایسا ہوتا ہے، رائٹس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ 10 روپے کے لیے، 8 آنے کے لیے، 1 روپے کے لیے لوگ ایک دوسرے کا قتل کیے جاتے ہیں۔ اس قدر غضبناکی بڑھ چکی ہے، اس قدر جذباتیت بڑھ چکی ہے کہ وہ شعور کا فقدان ہو گیا، ختم ہو گیا۔ بس ایک آدمی قاتل ہے، قتل کے در پہ ہے، اور وہ جو مقتول ہے جو آج مارا گیا ہے وہ بھی قاتل تھا، وہ بھی کسی نہ کسی کو قتل کرنے کی فراق میں تھا۔ یہ مزاج بن جائے گا لوگوں کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کون؟ وہ جو دوسرے کو قتل کا ارادہ کرنے والا ہے وہ بھی، اور جس نے قتل کیا ہے وہ۔ آج یہ مار ڈالا گیا، مقتول نہ مار ڈالا گیا، یہ اگر یہ نہ مار ڈالا جاتا تو یہ بھی نہ معلوم کتنوں کو قتل کرے۔ یہ زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، آپ نے فرمایا کہ یہ زمین فتنہ اور فساد سے بھر جائے۔ یہ مسلم کی روایت تھی جو آپ کے سامنے ہم نے پڑھی۔ ایک روایت حضرت معقل ابن یسار کی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت معقل ابن یسار کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حج کے زمانے میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسا میری جانب ہجرت کر کے آنا. اللہ اکبر. یہ حدیث تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے. ذرا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے, آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں, تو مسلمانوں کا حال کیا تھا مکے میں؟ بس اس بات کو آپ جانتے ہیں. مکے کے اندر مسلمانوں کی زندگی دو بھر کی جا رہی, پریشان کیا جا رہا تھا, ان کا سامان چھینا جا رہا تھا, دکانیں ان کی لوٹی جا رہی تھی, ان سے خرید و فروخت کوئی نہیں کر رہا تھا, طنز و تانیز ان کے اوپر جاری تھی, قتل کرنے کے در پہ تھے, اولادوں کو قتل کر دیتے تھے. یہ حالات, ان حالات میں سب کچھ چھوڑ کر صرف دین کے لیے وہ مسلمانوں کی جماعت سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر. یہ جو ثواب ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب مسلمانوں کی یہی حالت ہو جائے. آگے ابھی روایتیں آئیں گی, آپ کو اتنی واضح بتائیں گی, اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ آپ حیرت کریں گے کہ واقعی یہ زبان نبوت ہے جو اللہ اتارتا ہے. آپ نے فرمایا, آگے چل کے روایت میں آئے گا, ہم یہیں پر پڑھ دیتے ہیں, ایک مسلمان کو مارا جائے گا, ستایا جائے گا, وما به من الدین الا البلاء, اس کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی, خالی مصیبتیں ہوں گی. اس لیے مارا جائے گا کیونکہ وہ مسلمان ہے, دین نہیں ہے اس کے پاس, ایمان بھی اس کے پاس نہیں ہے, مگر مارا اس کو اس لیے جا رہا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کا نام رکھے. ہمارے خیال سے اس کی کوئی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے سامنے بالکل بس. لیکن ایسے موقع پر جبکہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہو بحیثیت ایمان کی, آپ صاحب نقاب نہیں پہن سکتی, حجاب نہیں پہن سکتی, لوگ ننگے ناچ سکتے ہیں, بغیر کپڑوں کے گھوم سکتے ہیں, بغیر کپڑوں کے ڈانس کر سکتے ہیں, شہوت انگیز ناچ کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اپنا چہرہ نہیں ڈھک سکتے. چہرہ ڈھکے کہ آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ حجاب کا نہیں ہے, مسئلہ کپڑے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ حجاب اسلام سے جڑا ہوتا ہے. آپ کو ایک ٹوپی کھلتی ہے, کیوں؟ مسئلہ ٹوپی کا نہیں ہے, کیونکہ اس کو مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا ہے, اس لیے. مسجدوں سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مسجدوں سے کوئی تکلیف نہیں, لیکن نہیں, چونکہ مسجد اسلام سے جڑ گئی. اذان سے آپ کو کیا دقت ہے؟ دنیا جہان کے لوگ نہ معلوم کیا کیا چیختے رہتے ہیں, نہ معلوم کتنا لاؤڈ اسپیکر لگا کر کیا کیا بیان کرتے رہتے ہیں, کہاں کسی کے یہاں گانے چل رہے ہیں, شادی میں ڈی جے بج رہے ہیں, کوئی دقت نہیں ہوتی. لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس اذان سے دقت ہے. اذان سے کیوں دقت ہے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اسلام سے, اس کا تعلق ایمان سے. کسی کے چہرے پر آپ داڑھی دیکھ لیتے, بس داڑھی ہے, فیشن میں آدمی داڑھی رکھائے تو ٹھیک ہے, وہ فیشنیبل کہلائے گا. دیندار آدمی داڑھی رکھائے تو بس وہ سب سے برا ہو گیا. آپ دیکھ لیں کیوں؟ وہ اسلام سے جڑ گیا, ایمان سے. ایسے موقع پر جبکہ چن چن کے مسلمانوں کی چیزوں کو اور ان کی علامتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہو, اور ایسے آدمی کو حقیر قرار دیا جا رہا ہو, اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے ہوں, اس کے خلاف پروپگنڈے کیے جا رہے ہوں, اس کے خلاف عداوت اور دشمنی پر لوگ آمادہ ہوں, اور ایسے موقع پر وہ اپنے اسلام پر ثابت قدم رہے اور کہیں کہ یہ جان جائے یا رہے, میں اپنے دین اور اسلام پر قائم رہوں. ایسا آدمی حج میں عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے میری جانب ہجرت کرنے والا. ایسے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں, جو اللہ پر ایمان لائے, اس کے رسول پر ایمان لائے, اسلام کے احکامات پر ایمان لائے, اور انہوں نے اپنی ثابت قدمی سے ثابت کر دیا کہ نہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں. اور بسا اوقات ایک شعر پڑھنے کا دل کرتا ہے, ایک بے وفا نے اٹھ کر دے دی جان, رہ گئے سارے با وفا بیٹھے. معلوم یہ ہوا کہ ایک وہ آدمی جو گنہگار تھا, گنہگار, لیکن بات جب آ گئی دین اسلام کی تو وہ آگے بڑھ کر سینہ سپر ہو گیا, اور اس نے اپنی راہ اللہ کی راہ میں قربان کر دی. کیا بندہ مومن تھا, کیا یہ نیک شخص تھا. ہمارے جیسے لوگ حیث و بحث کرتے رہے,
ہمارے جیسے لوگ باتیں کرتے رہے، ہمارے جیسے لوگ قدم پیچھے ہٹاتے رہے، ہمارے جیسے لوگ پیچھے بیٹھتے رہے، ہمارے جیسے لوگ کہتے رہے نہیں صاحب دعائیں کیجیے کافی۔ اسلام کی صلابت، اسلام کی مضبوطی، اسلام پر قائم رہنا یہ ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا۔ لیکن جو ایسے کو کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح روایت کے مطابق 50 نمازوں کا ثواب ملے گا ایسے شخص کو جو ایک وقت کی نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ میری طرف ہجرت کر کے آنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب اس بندے مومن کو دیا جائے گا جو اس زمانے میں اسلام کے پرچم کو اٹھائے گا جبکہ لوگ ڈر رہے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے، جبکہ ان کے خلاف یورش ہوگی، شورش ہوگی، فتنہ ہوگا، ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں گی، ان کے خلاف پروپگنڈا ہو رہا ہوگا۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور گفتگو ابھی ایک روایت اور پڑھوں گا۔ قرآن پاک کے الذین جمع الناس الذین قال لهم الناس ان الناس جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لوگوں نے جب بندے مومنین سے کہا کہ اے مسلمانوں ذرا ڈر جاؤ، تھوڑی مصلحت اختیار کرو، تھوڑا سا چھپے رہو، لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، بڑے لاؤ لشکر ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، وہ تمہیں مسل ڈالیں گی، ختم کر دیں گی۔ تو انہوں نے کہا فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وہ ڈرے نہیں، وہ گھبرائے نہیں، ان کے اوپر لرزہ کاری نہیں ہوا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ایک روایت اور پڑھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ۔ حضرت زبیر ابن عدی کہتے ہیں، یہ روایت بخاری شریف کی ہے، وعن الزبیر ابن عدی قال اتینا انس ابن مالک، حضرت زبیر ابن عدی کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس ابن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابی رسول، حضرت انس ابن مالک صحابی رسول ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ فشکونا، ہم نے ان کے سامنے شکایت کی جو حجاج سے ہمیں پیش آ رہا تھا۔ حجاج بن یوسف الثقفی بڑا ظلم اٹھا رہا تھا، ہم نے شکایت کی کہ دیکھیے حجاج کا کیا ظلم ہم پر ہے۔ فقال اصبروا، انہوں نے کہا صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ انہوں نے کہا صبر کرو اس لیے کہ اب جو زمانہ آگے آئے گا وہ پہلے والے سے زیادہ شر ہوگا۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا وہ شر اور بڑھتا جائے گا۔ گزشتہ دن بہتر تھے، آئندہ جو دن آ رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ فاصبروا، صبر کرو، یہ بات میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ لہذا ہمیشہ اس بات کے لیے آپ تیار رہیں کہ اسلام پر عمل کرنے سے روکا جا سکتا ہے، نمازوں سے روکا جا سکتا ہے۔ تیار رہیں، اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، دین کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، نسلوں کو دین کی تعلیم دیں، توحید کی تعلیم دیں، شرک کے بارے میں بتائیں، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید کی حدیں ہیں، یہ شرک کی حدیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ اپنے آپ کو موحد سمجھتا رہے اور زندگی بھر شرک کرتا رہے۔ سنتوں کے بارے میں بتاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سنتوں کا پتہ ہی نہ ہو، بدعتوں میں ڈوبا رہے، گلے گلے تک بدعتوں میں ڈوبا رہے، اسی پر اس کی موت ہوتی ہے۔ حجاج ابن یوسف قبیلہ ثقیف کا یہ شخص تھا، 1 جون 661 میں پیدائش ہوئی اور وفات 1 جون 714 میں ہوئی۔ 55 سال کی عمر پائی اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ تقریباً 1,20,000 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں گورنر رہا اور مختلف گورنر بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں، کچھ کام اچھے بھی کیے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کی فکر یہ رہی کہ حکومت مضبوط ہو جائے۔ عبد الملک ابن مروان اور ان کے بعد آنے والے لوگ ان کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت وزیر اور مشیر کی حیثیت سے رہا اور بڑا سخت رہا، بڑا جابر رہا، یہاں تک کہ تابعین کو اس نے شہید کیا۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ کو اس نے شہید کیا، اور بھی بڑے تابعین، کثرت سے لوگ، تو اس کے ظلم سے لوگ تنگ آ گئے تھے۔ تو انہوں نے جب شکایت کی تو انہوں نے کہا بعد کا آنے والا زمانہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا،
میرے بھائیوں یہاں پر جو حضرت انس بن مالک نے کہا ہے کہ اس برو صبر کرو، جمے رہو، دین اور ایمان پر جمے رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر اٹوٹ یقین رکھو، توکل رکھو اللہ کی ذات پر، اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ، یہی حل ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یہ فصل اول ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ یہ فصل ثانی اب شروع ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واهدنا واشكرنا وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔